انسانی جسم میں ہارمونز کا کردار، رول آف ہارمونز ان ہیومن باڈی۔ ہارمونز جسم میں بے شمار اہم کام انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر خون میں گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرنا، ذہنی تناؤ اور جذباتی ہیجان میں جسم کو سنبھالنا، خون کے دباؤ اور جسم کے BMR کو معین رکھنا، بالادگی کو کنٹرول کرنا اور تولیدی گلٹیوں سے رسوں کا اخراج کروانا وغیرہ ہارمون کے ذریعہ ہی انجام پاتے ہیں۔ ہارمونز ایز کیمیکل میسنجر۔ جس طرح ایک پیغامبر یعنی میسنجر ایک مقام سے دوسرے مقام تک کوئی پیغام لے جاتا ہے، ٹھیک ویسے ہی ہارمون جو ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے، وہ جسم کے ایک مقام سے خارج ہو کر جسم کے دوسرے مقام پر جا کر وہاں کے خلیوں کو، وہاں کے سیلز کو کسی کام کو انجام دینے کے لیے اکساتا ہے۔ اس لیے ہارمون کو کیمیکل میسنجر، کیمیائی پیغامبر کہا جاتا ہے۔ ہارمونز ایز کیمیکل کوآرڈینیٹر۔ ہارمونز جسم کے مختلف اعضاء کے کاموں کے درمیان ایک تال میل قائم رکھتے ہیں، جس سے پورا جسم ایک اکائی کی صورت میں کام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہارمونز کو جسم کا کیمیکل کوآرڈینیٹر یا کیمیکل ریگولیٹر کہا جاتا ہے۔ ایگزامپلس آف کیمیکل کوآرڈینیشن۔ کیمیکل کوآرڈینیشن کی مثالیں: جلد کے روں کا کھڑا ہونا، شدید سردی یا بہت زیادہ جذباتی ہیجان جیسے خوف وغیرہ کی حالت میں جسم کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے، غیر شعوری رد عمل ہے۔ جب ہمیں بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے تو اسکن پر موجود ریسیپٹرز اسے محسوس کرتے ہیں اور دماغ کو یہ امپلس بھیجتے ہیں کہ جسم کا ٹیمپریچر گر رہا ہے۔ دماغ فوراً ایڈرینل گلٹی کو امپلس بھیجتا ہے، جس کے نتیجے میں اس گلٹی سے ایڈرینلین نامی ہارمون خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہارمون جلد کے روں کے گرد موجود مسلز کو سکڑنے کی تحریک دیتا ہے، جس کی وجہ سے جلد کا وہ حصہ سکڑ جاتا ہے اور روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے جلد کے قریب موجود ہوا کی پرت کی موٹائی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس سے انسولیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں سردی کم لگتی ہے۔ جسم میں گلوکوز کا توازن۔ جسم میں توانائی پیدا کرنے کے لیے گلوکوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صحت مند جسم کے لیے جسم میں گلوکوز کی مناسب مقدار کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ گلوکوز کی مقدار اگر نارمل سے کم یا زیادہ ہو جائے تو جسم میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسم میں گلوکوز کا مناسب توازن دو ہارمونز کی مدد سے قائم رکھا جاتا ہے، انسولین اور دوسرا گلوکاگون۔ جب خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو دماغ کی تحریک پر پینکریاس سے انسولین ہارمون خارج ہوتا ہے اور گلوکوز کی مقدار کو کم کرتا ہے، اور جب کبھی گلوکوز کی مقدار خون میں کم ہو جاتی ہے تو دماغ گلوکاگون خارج کرواتا ہے، جو خون میں گلوکوز کی مقدار کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس طرح خون میں گلوکوز ہمیشہ متوازن رہتی ہے۔ جذباتی ہیجان کا مقابلہ کرنا۔ انسان اکثر بہت زیادہ جذباتی ہیجان میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے بہت زیادہ غصہ، خوف یا صدمے کی حالت وغیرہ وغیرہ۔ شدید سردی لگنے یا کڑی محنت کے دوران بھی یہ حالت ہوتی ہے۔
ان حالات میں جسم کو زیادہ توانائی کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے میں دو ہارمونز ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین دل کی دھڑکن کی رفتار اور سانس کی رفتار وغیرہ میں اضافہ کر کے جسم کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. خون کے دباؤ کا توازن. ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین ہارمونز دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھا کر اور خون کی نلیوں کو سکوڑ کر خون کا دباؤ بڑھا دیتے ہیں. اے ڈی ایچ نامی ایک اور ہارمون کی وجہ سے گردے پانی کم خارج کرتے ہیں، جس سے خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور نتیجے میں دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے. بی ایم آر کا کنٹرول. توانائی کی وہ مقدار جو مکمل آرام کی حالت میں جسم کے لیے لازمی ہوتی ہے اسے بیسل میٹابولک ریٹ یعنی بی ایم آر کہا جاتا ہے. تھائرائیڈ گلٹی سے خارج ہونے والے دو ہارمونز ٹرائی آئیوڈو تھائرونین T3 اور تھائروکسین T4 یہ جسم کے بی ایم آر کو کنٹرول کرتے ہیں. سیکس ہارمونز. جاندار کے سیکسول بیہیویئر کو دماغ ہارمونز کے ذریعہ کنٹرول کرتا ہے. دماغ کا ہائپوتھیلیمس پیٹیوٹری گلٹی کو تحریک دیتا ہے. نتیجے میں پیٹیوٹری سے خارج ہونے والے ہارمونز مردوں اور عورتوں کے جنسی اعضاء کو سیکس ہارمونز خارج کرنے کی تحریک دیتے ہیں. سیکس ہارمون دو کام کرتے ہیں. ایک تو یہ گیمٹ پیدا کرنے کی تحریک دیتے ہیں اور دوسرے یہ مردوں اور عورتوں کے سیکنڈری سیکس کریکٹرز کے ذمہ دار ہوتے ہیں.